وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مریم آیت نمبر 7. سامعین کرام، توفیق الہی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ آج کا موضوع ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. کاف ہا یا عین صاد. کاف ہا یا عین صاد. حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندے زکریا علیہ السلام پر فرمائی تھی. اذ نادى ربه نداء خفیا. جب انہوں نے اپنے رب کو ادب بھری دبی آواز سے پکارا. قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. عرض کیا، اے میرے رب، میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کے باعث سر آگ کے شعلے کی مانند سفید ہو گیا ہے، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. اور میں اپنے رخصت ہو جانے کے بعد بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ وہ دین کی نعمت ضائع نہ کر بیٹھیں، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، سو تو مجھے اپنی خاص بارگاہ سے ایک وارث فرزند عطا فرما. يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. جو آسمانی نعمت میں میرا بھی وارث بنے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے سلسلہ نبوت کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب تو بھی اسے اپنی رضا کا حامل بنا لے. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 7. لفظی ترجمہ: یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک بیٹے کی. نسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یہ نام اس سے پہلے ہم نے کسی کا نہیں رکھا ہے. سامعین کرام، زکریا علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا تذکرہ ہے، اور یہ بات یاد رکھیں
کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہی ہوتی ہے۔ اور ایک بات سامعین کرام میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، گزشتہ درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ اپنے اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک بندوں کے قریب ہوتی ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ تو گزشتہ درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو تاریخی واقعات بیان ہو رہے ہیں اس میں ہمارے لیے اسباق ہیں، اور اس میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اس پر اعتماد، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ مختلف آیات سے مختلف الفاظ سے یہ بات کی ہے۔ مثال کے طور پہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر مومن کی طرف سے بات ہوتی ہے قرآن میں کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں اپنے تمام کاموں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پر دیکھ رہا ہے، بینا ہے۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں آج کل کے جو صاحب ایمان لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی ضرورت پڑتی ہے ان کی مدد کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، یعنی اگر حالات مناسب نہ ہوں، مثال کے طور پہ مومن اگر ایک دعا کرتا ہے، حالات بظاہر مناسب نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے ہونے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ یہ یعنی خاص جو مرکزی مضمون ہے نا سامعین اکرام، تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس نظر سے آپ پڑھیں اور اس میں لیے اپنے لیے سبق تلاش کریں۔ تو اس میں تو یہی ہے، یعنی ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ، یعنی جو سورت کا آغاز ہوتا ہے تو ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ یہ تذکرہ ہے آپ کے رحمت کی رب کا اپنے بندے زکریا پر۔ جب انہوں نے ایک خفیہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی اور نہ ہونے کے اسباب پیدا کر دیے۔ تو یہ بات ہے سامعین اکرام، ذرا اس کو یعنی نوٹ کر لیں اس بات کو۔ بہرحال کل کا مضمون جو ہے جاری ہے، اور ترجمہ آپ نے پڑھا کہ زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ایک بیٹے کی خوشخبری، تمہاری دعا قبول ہوئی، بیٹا تمہارا ہوگا، لم نجعل لہ، ایسا نام، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے جو ہے میں نے ایسا نام نہیں رکھا ہے کسی کا۔ تو انہوں نے عرض کی قال رب، کہا اے رب، انا یکون لی غلام، کہ میرے بیٹا کیسے ہوگا، یعنی ظاہری اسباب ہم کیا استعمال کریں گے؟ آیا میں دوائی کھاؤں گا، جوان ہو جاؤں گا، بیوی جو ہے وہ دوائی کھائے گی تو بانجھ ہے، اور یعنی کافی عمر کی بھی ہے، اور یہ بیٹے پیدا ہونے کے دن بھی نہیں ہیں، کیا ہوگا، کیا اسباب؟ تو اس میں نقطہ یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اسباب، یعنی حتی الامکان جو ہے اسباب اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو میں چھوٹی سی مثال دوں، ایک سفر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو پانی نہیں تھا، حضور نے ایک برتن منگوایا اور اس سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا مثال کے طور پہ۔ یا ایک سفر میں کھانا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانا تھا، یعنی لشکر میں جو موجود کسی کے پاس کچھ بھی تھا کھانے کی چیز، وہ سب ایک دسترخوان پہ رکھوا دی، اور اس پہ کچھ یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ پڑھ کے پھونکا اور دعا کی، تو اس کھانے میں برکت پیدا ہو گئی، سارے لشکر نے کھا لیا، وہ کھانا ویسے کہ ویسے رہا۔ تو یہ اسباب، مطلب یہ تو دیکھیں آسمان سے دسترخوان بھی اتر سکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یقیناً کوئی اس میں مشکلات نہیں تھی، لیکن اسباب استعمال ہے، یہ نقطہ ذرا نوٹ کر لیں۔ اسباب یعنی مومن جو ہے خود بھی اسباب کا استعمال ترک نہیں کرتا،
اور یہ عالم اسباب ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا رزق آسمان سے ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، لیکن دیکھیں ہم اس کے لیے پھر اسباب استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں ہدایت بھی ہے کہ خوب کوشش کرو رزق کے حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک نقطہ ہے سامنے کرام نوٹ کر لیں کہ جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں پھر اس کے لیے حتی الامکان اسباب استعمال کریں۔ اور دیکھیں ایک بات اس میں اور سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ توفیق الہی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہم پڑھتے ہیں نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا حول، نہ بچنے کی قوت ہے برائی سے، نہ قوت ہے نیکی کرنے کی، الا باللہ مگر اللہ کی توفیق سے۔ تو توفیق الہی کے بغیر جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، توفیق الہی۔ اور اگر توفیق الہی شامل ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل ہو جائے، تو پھر یہ بڑے سے بڑا کام ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ بدر کا میدان تھا، اور 1000 کم و بیش 1000 کا لشکر کافروں کا تھا، مسلح تھا، اسباب تھا۔ ادھر تقریباً 313 لوگ تھے، تقریباً نہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد شامل حال ہوئی، تو وہی بغیر اسباب کے لشکر نے 1000 مسلح کو شکست دے دی۔ تو یہ سارے باتیں ہیں سامعین کرام، اس میں اسباق ہیں، اور یہ اسباق جو ہیں لینے چاہیے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا توفیق الہی، اللہ تعالیٰ کی مدد، یہ ایک نقطہ ہے سامعین کرام نوٹ کر لیں اپنے پاس، کہ ایک کام اگر آپ نے برائی سے بچنا ہے مثال کے طور پہ، یا کوئی نیک کام کرنا ہے اور وہ آپ کے لیے بظاہر ناممکن نظر آتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ آپ کوئی ایسی لت میں مبتلا ہو گئے، بری عادت میں مبتلا ہو گئے جس کو چھوڑنا مشکل ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں جو بظاہر اسباب نہیں اس کے لیے نہیں ہے، تو آپ ایک کام کریں۔ اس کا ایک طریقہ میں بتا دیتا ہوں اور نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تو بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق و مدد کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، نہ برائی سے بچ سکتے ہیں نہ نیکی۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امداد حاصل کرنے کا اور توفیق حاصل کرنے کا ایک نسخہ ہے اور ایک بنیادی اصول ہے سامعین کرام، کہ توفیق الہی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ موضوع ہے اس میری بات چیت کا۔ دیکھیں کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے، کسی لت سے نجات پانی ہے، برے کام سے، بری عادت سے نجات پانی ہے، تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ سب سے پہلے طے کر لیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے کہ نہیں، کہ چھوڑنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک کام، برا کام چھوڑنے کا ارادہ کر لیے، تو سب سے پہلے ارادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے ارادہ، ایک نیک کام کو کرنے کا یا برے کام کو چھوڑنے کا، دونوں ایک چیز۔ تو آپ نے ارادہ کر لیا، سب سے پہلے مصمم ارادہ ضروری ہے آپ کا۔ پھر آپ نے اس کام کو کرنا شروع کر دیا، نیک کام کو مثال کی، یا برے کام کو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے چھوڑنا ہے اور شروع کر دیا۔ آپ چھوڑ دیں اس کام کو، ارادہ کر لیں اور آغاز کر دیں نیکی کرنے کا، برائی چھوڑنے کا، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ جو ہے آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ جب آپ دعا مانگیں گے، یہ 3 آپ سٹیپ انجام دے دیں گے نا، تو چوتھے مرحلے میں توفیق الہی آپ کے شامل حال ہو جائے گی۔ ارادہ، عمل، دعا، پھر توفیق الہی انشاءاللہ۔ یہ طریقہ ہے سامعین کرام توفیق الہی حاصل کرنے کا، اس بات کو نوٹ کر لیں۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں یار یہ کام میں نہیں چھوڑ سکتا، یا یہ کام میں نہیں کر سکتا، نہیں تو سب کچھ کرنا آسان ہے، لیکن اس کے لیے آپ اسباب جو طریقہ کار ہے وہ آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا۔ ٹرائی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ یہی طریقہ کار ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔
اب بھی بدر کی فضا پیدا کرو، تو پھر تمہارے تو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اب بدر کا تھوڑا سا آپ دیکھیں، بدر میں کیا ہوا تھا، بدر کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی نصرت تو آئی تھی نا، ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مردفین، پے در پے 5000 فرشتے میں بھجوا رہا ہوں، 3000 بھجوا رہا ہوں۔ آئی وہ امداد، آئی فرشتے آئے، اللہ تعالیٰ کی توفیق وہ مدد آ گئی، اور کافروں کا سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یعنی اس جنگ کے بعد کہ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، یہ مکے میں نازل ہوئی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی جس وقت آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت یہ یعنی اس کا ظہور وہ اس کے بارے میں متجسس تھے کہ یہ کب ہوگا یا اس کا مصداق کیا ہے۔ تو حضور نے بدر کے میدان میں یہ آیت پڑھی، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جمع سیہزم الجمع، جو جتھا ہے وہ منتشر ہو جائے گا، ویولون الدبر، اور یہ اپنی پیٹھ پیچھے بھاگ جائیں گے، پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ تو بدر کے میدان میں تو یہی ہوا تھا نا، 70 جو ہے وہ واصل جہنم ہو گئے، اور بھاگ رہے تو 70 کو پکڑ لیا انہوں نے۔ تو اس سے تو حضرت عمر نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مبارک کلمہ سنا تو ان کو اس وقت احساس ہوا کہ یہ تو اس وقت کی بات تھی۔ بہرحال بدر کے میدان کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میدان بدر میں کیا ہوا تھا؟ میدان بدر میں بے نہیں، جو میں نے آپ کو ایک طریقہ کار بتایا نا توفیق الہی کا، یہی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں بدر کے میدان میں یہ قافلہ 313 کا جنگ کے لیے نہیں نکلا تھا، یہ اس قافلے کے لیے نکلا تھا، ابو سفیان کا جو قافلہ تھا نا، لیکن وہ تو طرح دے گیا اور پھر وہاں سے لشکر آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کو اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ الی آخری مضمون ہے کہ وہ 313 جو جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، اسباب لے کے نہیں نکلے تھے، اعلان کر کے نہیں نکلے تھے، لیکن ان کو ایک لشکر کا سامنا کرنا پڑ گیا، واپسی نہیں ہو سکتی تھی۔ بہرحال وہ یعنی طویل مضمون ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اب 1000 کا لشکر ہے سامنے، ادھر لشکر جنگ کے لیے نہیں آیا، ذہنی طور پہ نہیں نکلا تھا، وہ قافلے کے لیے 313 بہت تھے، لیکن یہاں 1000 مسلح لشکر سامنا ہو گیا۔ حضور نے صحابہ کو بٹھا کے رائے لی، وہ ایک الگ واقعات ہیں۔ بہرحال فیصلہ ہوا کہ لشکر کا مقابلہ کریں گے، حضور کی رائے بھی یہ تھی، صحابہ بھی اس سے متفق ہو گئے اور انہوں نے جنگ کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے قافلے سے جو ان سے 3 گنا بڑا تھا ٹکر لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب دیکھیں وہی میں آپ کو جو ترتیب بتائی ہے نا، آپ نے ارادہ کر لیا، انہوں نے ارادہ کر لیا، اچھا پھر جب ارادہ کر لیا پھر بالفعل انہوں نے میدان بدر میں جا کے جگہ کا انتخاب کر دیا، یعنی تیار ہو گئے، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راشن بندی بھی کر دی، صف بندی کر دی، راشن بندی کر دی، جگہ کا انتخاب ہو گیا، وہ تفصیلات ہیں۔ لیکن وہ دستیاب وسائل جو ہے، راشن کھجوروں کا تو راشن نہیں تھا، حضور نے اس کی راشن بندی کر دی، پھر تلوار جو تھی یا سواریاں، یہ سب کچھ اس کا انتظام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں ڈیرہ ڈال دیا اور تیار ہو گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور
یہاں تک دعا مانگی، وہ دعا بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ، وہ دعا بھی نقل ہوئی ہے، اور اتنی عاجزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ ان کے کندھے کی چادر جو ہے وہ گر گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حضور بس اب امداد آئے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آخر میں دعا مانگی حضور نے، ارادہ کر لیا، اسباب استعمال، دستیاب وسائل کو استعمال کیا، تھوڑے تھے لیکن اس کو استعمال کیا، پھر آخر میں دعا، سب سے آخر میں دعا۔ ہم تو کام ہوتا نہیں ہے، کوشش کرتے نہیں ہیں، ارادہ کرتے نہیں ہیں، دعائیں مانگنے لگتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اپنی کوئی مغفرت کی دعا مانگے، پہلے مغفرت کے کام تو کرو۔ آپ اپنے بخشش کی دعا مانگ رہے ہو، جنت کی دعا مانگ رہے ہو، اعمال جو ہیں جہنمیوں کے کر رہے ہو مثال کے طور پہ، تو یہ نہیں ہے، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ یہی طریقہ کار ہے، آپ کو میں نے تاریخی ثبوت سے بھی بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ارادہ، عمل اور پھر دعا، پھر جو ہے وہ مدد آئی، آپ نے دیکھ لیا۔ تو وہ جو شعر میں نے آپ کو سنایا تھا کہ کیا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ہاں، تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے سامعین کرام۔ یہاں ہم تذکرہ کر رہے، جب حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری ملی تو انہوں نے پوچھا کہ اسباب کیا ہوں گے۔ کانت امراتی، آخر میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، اور وقت بلغت من الکبر عتیہ، اور بڑھاپے کی وجہ سے میری کمر جھک گئی ہے۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک، فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا کذالک، اے زکریا اسی طرح ہوگا، یعنی نہ تم جوان ہوگے، نہ تم اپنی بیوی کی کوئی بیماری کا علاج کراؤ گے، یا کذالک اسی طرح ایز اٹ از، تم ایز اٹ از رہو گے اور تمہارے بچہ پیدا ہوگا، تمہارے بیوی کے بیٹا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا دے گا۔ قال ربک، کہا ہے تمہارے رب نے، ہوا علیہ ہین، یہ آسان ہے میرے لیے، ظاہر ہے، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور دیکھو زکریا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی تو پیدا کیا ہے اور تم کچھ بھی نہیں تھے۔ بہرحال تو زکریا علیہ السلام نے کہا رب اجعل لی آیہ، اے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، لیکن میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، جب میرا بیٹا ہو تو میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ قال آیتک، کہا گیا کہ نشانی تمہاری یہ ہے، اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ تم مسلسل 3 رات تک، یعنی 3 شب و روز تم بات چیت نہیں کر سکو گے، زبان تمہاری گونگی ہو جائے گی، بات نہیں کر سکو گے۔ فخرج، اسی حالت میں پھر وہ جب وہ وقت آیا، فخرج علی قومہ، وہ نکلے اپنی قوم پہ، من المحراب، اپنے کمرے سے، فاوحی الیہم، تو ان کو اشارہ کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ تم تسبیح بیان کرو اللہ تعالیٰ کی صبح و شام۔ اب وہ ہو گیا، بیٹا پیدا ہو گیا، جوانی کو پہنچ گیا، یا یحییٰ، اور نبوت کا کام انہیں مل گیا، ڈیوٹی مل گئی۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، آپ پکڑ لو کتاب کو قوت سے، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ان کو میں نے حکمت دی بچپنے سے، یعنی دانائی، حکمت، وحنانا من لدنا، نرم دل تھے، وہ نرم خو نرم دل تھے میری جانب سے، وزکات، پاک تھے، وکانا تقیہ، اور وہ متقی تھے، وبرم بوالدیہ، اور یعنی اچھا سلوک کرتے تھے اپنے والدین سے، ولم یکن جبارا عصیہ، اور وہ نہیں تھے ظالم اور نافرمان، وسلام علیہ، اور سلامتی ہو ان پر، یوم ولدہ، جب ان کی ولادت ہوئی، یوم یموت، جب ان کی جس دن وہ مریں گے، و یوم یبعث حیٰ، جس دن
وہ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اب تذکرہ ہے مریم، حضرت مریم کا۔ حضرت مریم، یہ مریم بی بی مریم جو تھیں یہ بیٹی تھیں حضرت عمران، ان کے والد کا نام ہے حضرت عمران، اور ان کی جو بیوی تھیں حضرت عمران کی، وہ حضرت مریم کی وہ تھیں، کیا تھیں؟ والدہ۔ اور یہ سورہ عمران میں سامنے کرام اس کا تذکرہ مفصل آیا ہوا ہے، اور اس قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ تھوڑا سا اس کا میں پس منظر بیان کر دوں، پھر اس کا ترجمہ وغیرہ کریں گے۔ حضرت عمران کی بیوی نے امرات عمران یعنی حضرت عمران کی زوجہ نے یہ دعا مانگی، ان کے حمل ہوا، بچہ ٹھہر گیا، تو انہوں نے نظر کی، اللہ تعالیٰ کی نظر مانی، انی نذرت لک، کہ اے اللہ تعالیٰ میرے پیٹ میں جو ہے، ان کے خیال میں یہ تھا کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ لڑکا ہوگا، تو انہوں نے نظر مان لی۔ یہ ذہن میں نہیں تھا کہ لڑکی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لڑکے کی نیت کر لی کہ لڑکے کو میرا جو بچہ ہوگا تو وہ میں نظر کر دوں گی، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میری خدمت سے آزاد ہوگا، میں اپنے کام نہیں لوں گی، فتقبل منی، آپ مجھے یہ نظر قبول کر لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ نظر قبول کر لی۔ بہرحال جب وہ بچہ ہوا تو وہ بیٹا نہیں بیٹی تھی، تو ان کو تھوڑا وہ شاک تھوڑا سا پہنچا، اور کہا رب انی وضعتھا انثی۔ یہ سورہ مریم کی سورہ عمران کی آیت نمبر 35-36 ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے رب یہ تو بیٹی ہو گئی ہے اور تو جانتا ہے، اور بہرحال وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس الذکر کالانثی، یہ بیٹی جو ہے اس طرح نہیں ہوگی جس طرح تم سوچ رہی تھی، یعنی اس لڑکے سے زیادہ بہتر ہوگی اور پیغمبر کی یہ ماں بنے گی۔ بہرحال وہ جو ہے پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں چلی گئی، اور وہ ان کی پرورش کرنے لگے۔ زکریا بیت المقدس کے کمرے میں، خادمین تھے، کمرے تھے ان کے، وہاں وہ رہنے لگی، اور وہاں سے پھر جو ہے کلما دخل علیہ زکریا المحراب، اب حضرت مریم جو تھیں وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے، وہ ان کے خالو تھے، تو ان کے کمرے میں جب بھی جاتے تو وہاں بے موسمی پھل رکھے ہوتے، مختلف پھل رکھے ہوتے، جو بھی ہوتے، تو وہ کہتے ہیں، حضرت زکریا پوچھتے کہ بھئی یہ کہاں سے آئے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ پھر یہ جو ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں نا سامعین کرام، سورہ مریم کا ابتدائی حضرت زکریا علیہ السلام، اس کا میں تھوڑا سا آپ کو ربط بتا دوں کہ یہ واقعہ جو ہے، یعنی اس کا جو یہ دعا جب کی تھی، یہ شان نزول اس کا یہ ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، جب بے موسمی پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انہوں نے دیکھا، تو وہاں ہنالکہ میں تھوڑا سا مضمون ہے ظرف زمان اور ظرف مکان، یعنی اس وقت اور اس جگہ حضرت زکریا نے دعا مانگی، یعنی یہ قبولیت رحمت خداوندی متوجہ تھی، اس وقت بے موسمی پھل مل رہے تھے، تو حضرت زکریا نے بھی دعا کر دی۔ اذ نادا ربہ ندان خفیہ، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو بیٹے کی دعا مانگی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا دے دیا۔
بہرحال یہ حضرت مریم کا وہ ہے واقعہ ہے سامعین کرام. وَاذْكُرْ ابھی تو وہ ہے ٹائم ختم ہو گیا ہے، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم کا میں ترجمہ سنا دیجیے. قال رب انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا رب کیسے ہوگا میرا بیٹا، وکانت امراتی عاقرا، میرا بچہ پیدا کیسے ہوگا، میری بیوی تو بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور پہنچ گئی ہے مجھ پہ بڑھاپا اور میں جھک گیا ہوں بڑھاپے. قال کذالک، انہوں نے کہا اسی طرح ہوگا. وقال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے کہا کہ یہ مجھ پہ آسان ہے. وقد خلقتک ولم تک شیئا، اور اس نے تجھے پیدا کیا ہے اس سے پہلے اور آپ کچھ بھی نہ تھے. قال رب اجعل لی آیا، انہوں نے کہا رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، مقرر کر دے. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، ان کا نشانی تمہاری یہ ہے کہ تم 3 دن اور رات مسلسل کسی سے بات نہیں کر سکو گے. فخرج علی قومہ من المحراب، تو نکلے اپنی قوم پہ اپنے کمرے سے. فاوحیٰ الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، تو اپنی قوم کو کہا کہ تم تسبیح بیان کرو اللہ تعالیٰ کی صبح و شام، اشارے سے کہا کہ بھئی ذکر اذکار کرو. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو قوت سے پکڑ لو. وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ان کو میں نے دانائی بچپن ہی سے عطا کر دی. وحنانا من لدنا وزکاۃ، اور وہ نرم دل تھے ہماری جانب سے اور پاک تھے. وکانا تقیہ، اور وہ متقی تھے. وبرم بوالدیہ، نیک والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے. ولم یکن جبارا عصیہ، اور وہ ظالم اور نافرمان نہ تھے. سلام علیہ یوم ولدہ، سلامتی ہے ان پہ جس دن وہ پیدا ہوئے. یوم یموت، جس دن وفات پائی. و یوم یبعث حیا، جس دن ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کا وقت اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.